زندہ رہیں تو کیا، مر جائیں ہم تو کیا، اس درد کی دنیا سے گزر جائیں ہم تو کیا۔ اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ عامر لیاقت حسین کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے ملحقہ قبرستان میں ہوگی۔ معروف مقرر رمضان ٹرانسمیشنز کے میزبان اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جمعرات کی دوپہر 51 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں حالت بگڑنے پر نجی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کی جو تدفین کی جا رہی ہے، اس بات پر بھی لوگوں نے بہت بڑا مسئلہ بنایا۔ ان کی جب قبر کھودی گئی تو ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ یہ عجیب معاملہ در حقیقت کیا تھا اور در حقیقت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ عامر لیاقت حسین کی زندگی کے چند ایک ایسے پہلوؤں کا بھی ذکر کیا جائے گا جن کے بارے میں آپ لوگ غالباً نہیں جانتے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی، جبکہ اہل خانہ کی جانب سے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس کے باعث ان کی موت کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنی تیسری منکوحہ دانیہ شاہ کی جانب سے اپنے خلاف تنسیخ نکاح کے دعوے اور سوشل میڈیا پر کردار کشی کے باعث شدید ڈپریشن کا شکار تھے۔ انہوں نے دل برداشتہ ہو کر بیرون ملک منتقل ہونے کا بھی اعلان کیا تھا، تاہم زندگی نے وفا نہ کی اور وہ ایک بیٹی اور بیٹے کو پسماندگان میں سوگوار چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ عامر لیاقت حسین کی وفات پر مداحوں نے دکھ اور افسوس کا تو اظہار کیا ہے، جبکہ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے اچانک موت کو پاکستان کے لیے نقصان قرار دیا۔ مرحوم کی تدفین صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کے والدین کے پہلو میں کی جائے گی۔ گھریلو ملازمین کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت حسین شدید ڈپریشن اور کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار تھے۔ تیسری بیوی کی جانب سے کردار کشی اور سوشل میڈیا پر تنقید کی وجہ سے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور خود کو گھر تک ہی محدود کر لیا تھا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1971 کو پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں شعلہ بیان مقرر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی اور عملی زندگی کا آغاز شعبہ صحافت سے کیا۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 میں کراچی کے حلقہ 245 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس سے قبل MQM کے ٹکٹ پر 2002 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں مذہبی امور کے وزیر کا قلمدان سنبھالا۔ 2007 میں اپنی رکنیت سے استعفیٰ دیا اور طویل عرصے تک سیاست سے کنارہ کشی کے بعد 2016 میں دوبارہ سیاست میں سرگرم ہوئے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں 5 قبروں کی بکنگ کرا دی تھی۔ اس وجہ سے جب یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کی قبر کی کھدائی شروع ہوئی تو مختلف لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ان کی قبر کی یہاں کھدائی کیوں شروع ہوئی ہے، تو بتایا یہ گیا تھا کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ مرنے کے بعد انہیں اسی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے۔ انہوں نے 5 قبروں کی بکنگ کرائی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 5ویں قبر ان کی اپنی ہے، 4 قبروں میں تدفین ہو چکی تھی۔ ان کی وصیت یہ تھی کہ مرنے کے بعد انہیں اسی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے اسسٹنٹ مینیجر پنو خان کے مطابق 2007 میں عامر لیاقت حسین نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں واقع قبرستان میں 5 قبریں بک کرا دی تھیں، جن میں 4 قبروں میں تدفین ہو چکی ہے۔ ایک قبر ان کے والد، دوسری قبر ان کی والدہ، تیسری قبر ان کی پہلی اہلیہ کے والد اور چوتھی قبر ناز خان خورشید صاحب کی ہیں۔ 5ویں قبر کی جگہ خالی ہے اور یہ قبر ان کے لیے وقف تھی۔ 5ویں قبر پر مشتمل کمپاؤنڈ عامر لیاقت کے والد شیخ لیاقت حسین کے نام سے منسوب ہے، جبکہ مزار انتظامیہ کے مطابق یہ قبر مرحوم عامر لیاقت حسین کے لیے وقف ہے۔ اس لیے اب تدفین کے لیے محکمہ اوقاف کی اجازت کی ضرورت نہیں، ان کے اہل خانہ جیسے ہی رابطہ کریں گے تدفین کے لیے قبر تیار کر دی جائے گی۔ جبکہ عامر لیاقت اکثر اس کمپاؤنڈ میں آتے تھے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے فاتحہ خوانی اور دعا کرتے تھے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ بہت ملنسار انسان تھے، کیونکہ یہ بیان اور یہ تمام تر باتیں عام باتیں نہیں ہیں۔ عامر لیاقت حسین کی وفات پر سوشل میڈیا صارفین غمزدہ ہیں۔ عامر بھائی چلے گئے، عامر بھائی جلدی چلے گئے، عامر بھائی کو نہیں جانا چاہیے تھا، اس قسم کے جذباتی سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے، بہت دکھ دینے والی بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی جتنی بھی باتیں کی جائیں، جتنے بھی معاملات ہوں، جو کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی شخص کو
اتنا پریشان نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عامر لیاقت حسین کی زندگی، عامر لیاقت حسین، ان کی زندگی کے تنازعات اور مسائل ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اس لیے اب ان کے بارے میں رائے زنی کرنا مناسب بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم ایک بات تو کہتے ہی ہیں کہ اب عامر لیاقت کو مال کے حقیقی نے طلب کیا ہے۔ ہم سب کو ان کے لیے بس فاتحہ پڑھنی چاہیے اور باقی معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو چلا گیا اس کا حساب کتاب اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہاں علاوہ دعائے خیر کے سب ختم ہے۔ زندگی بہت غیر متوقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے حاکم تھے اور ملک میں ایک بڑا نام تھا اور ہمارے بچپن کا ایک بڑا حصہ تھے۔ خدا ان کے آگے کا سفر آسان کرے۔ آج دنیا ایک عظیم انسان سے محروم ہوئی ہے، وہ عظیم انسان جس نے اپنی زندگی کو ڈھکے چھپے انداز میں نہیں گزارا بلکہ سب کے سامنے گزارا، اور سب کے سامنے گزارنا ہی ان کی موت کی وجہ بن گیا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔